الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر جمعۃ المبارک دیا اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اللہ قبول فرما لے۔ سورۃ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، اس کا ترجمہ بھی ہوگا۔ اس سے پہلے چند باتیں ہیں جو کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی ہوگا، اس پہ گفتگو بھی کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ جل شانہ نے انسانوں کو، ایمان والوں کو، جتنے بھی اللہ نے انسان پیدا کیے، اللہ نے ان سب کو مخاطب کیا اور اللہ نے ان سب کے ذمے دنیا کے اندر جو ذمہ داریاں تھیں وہ بتا دیں کہ تمہارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا، تمہارا دنیا سے چلا جانا اس کا مقصد کیا تھا، پیچھے والوں کے لیے کیا ہے، آگے کیا لے کے جانا ہے۔ ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا، سورۃ آل عمران کے اندر آتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، جب اگلی آیت جو تلاوت کی گئی ہیں پھر انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جب قرآن مجید کا ذرا مطالعہ کیجئے تو اللہ جل شانہ عرش کے مالک کون، ساتھ کہتے جائیں کون ہے جی؟ اللہ۔ ساتوں آسمانوں کے مالک کون؟ اللہ۔ پہاڑوں کے مالک کون؟ اللہ۔ زمینوں کے مالک کون؟ اللہ۔ اور پہاڑوں کے اوپر جو مخلوق ہے اس کے مالک کون؟ اللہ۔ ہواؤں کے مالک کون؟ اللہ۔ آسمانوں کی مخلوق کے مالک کون؟ اللہ۔ ان ہواؤں کے مالک کون؟ اللہ۔ پرندوں کے مالک کون؟ اللہ۔ انسانوں کے مالک کون؟ اللہ۔ جب اللہ جل شانہ اللہ ہی اللہ ہے، پھر اللہ کی طرف آنے میں دیر کیوں ہے؟ اللہ کی طرف آنے میں دیر کیوں ہے؟ آج ہر آدمی ڈپریشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے۔ ہم ہر وہ طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں شارٹ کٹ رستے سے کہ ہم کامیاب ہو جائیں دنیا میں، ہر وہ طریقہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے شارٹ کٹ لگے اور میں جناب راتوں رات صبح اٹھوں اور میرا اعلان ہو جائے کہ میں امیر ہو گیا ہوں، میرا بینک بیلنس اتنا ہے، میرے پاس یہ ہے۔ جو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالک ہے، آسمانوں زمین کے اوپر جس کی بادشاہت ہے، اس کی طرف ہمارا آنے میں اتنی دیر کیوں کر رہے ہیں ہم؟
اس کی طرف ہم رجوع کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی طرف آنے میں ہمارے لیے کیوں کتنی دیر کوتاہی ہو گئی کہ جی پریشانی بہت ہے جی، ٹینشنیں بہت ہیں جی۔ قرآن نے فرمایا کچھ ٹینشنیں تمہاری اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کچھ پریشانیاں تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے انسان کے اوپر آتی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو پریشانیاں انسان کے خود اپنے گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، اس میں انسان پریشان نہیں، بہت پریشان کن حالات کے اندر چلا جاتا ہے۔ مثلا کاروبار نہیں پریشانی، کاروبار اچھا ہے لیکن پریشانی کیا ہے جی؟ کام بڑھ نہیں رہا۔ گھر اچھا ہے جی، کیا ہے جی؟ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ دکان اچھی ہے جی، دکان کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ ہر چیز کے ہونے کے باوجود بھی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ یار یہ ڈبل ہونا چاہیے، یہ کام ڈبل سے ڈبل ٹرپل ہونا چاہیے۔ اور کچھ پریشانی ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن نے ان کا بھی تذکرہ فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ذرا غور کیجئے کہ قرآن نے فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ گویا کہ اس مالک نے ہمیں پیدا کیا نا، جو میں ترتیب سے چل رہا ہوں وہ ذرا غور کیجئے، جس مالک نے پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، انہ علیم بذات الصدور بھی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، انہ بکل شیء علیم بھی ہے۔ یار کتنی صفات ہیں اس اللہ کی، اس اللہ کی طرف آنے میں ہماری دیر ہے۔ وہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ذرا غور کیجئے، جو پریشانی انسان کے خود گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں۔ جو پریشانی اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، اس پریشانی کے اوپر انسان صبر کرتا ہے، اس پریشانی میں انسان تحمل سے کام لیتا ہے، اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ جب آخرت میں جب اس کا اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، پھر انسان یہ سوچے گا کہ اللہ میں نے تو کوئی ایسے اعمال نہیں کیے تھے مجھے یہ بدلہ ملا۔ اللہ فرمائیں گے بندے، اے میرے بندے، جب تیرے اوپر فلاں مشکل آئی تھی، فلاں پریشانی آئی تھی، میں تیرا امتحان لینا چاہ رہا تھا، تو نے ایک ہی لفظ کہے تھی، جیسے میرے رب کی مرضی، جیسے میرے مولا کا فیصلہ ہے، میں اس پہ خوش ہوں، میں اپنے رب کی رضا پہ خوش ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تب تمہارے زبان سے یہ جملہ نکلا، ہم نے فیصلہ کیا کہ تجھ کو یہ انعام دیا جائے گا۔ آج میں بھی اور آپ بھی غور کریں، اتنے ہمارے پاس فیسلٹی ہونے کے باوجود بھی پریشانیاں کیوں ہیں؟ ٹینشنیں کیوں ہیں؟ ہمیں آج ڈاکٹر کے پاس جا کر ڈپریشن کی دعائیں کیوں لینی پڑ رہی ہے؟ ہمیں آج ڈپریشن کی دعائیں کیوں لینی پڑ رہی ہے؟ آج پریشانیوں کا حل ہم کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ دنیا کے اوپر ہم پریشانیوں کا حل ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس نے پیدا کیا اس کے پاس آ کر درخواست نہیں کر رہے کہ ہماری پریشانیاں دور کر دیں۔ اب ذرا غور کیجئے ترجمے کی طرف، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ جل شانہ نے، اے نبی فرما دیجئے میرے بندے اگر میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دو میں قریب ہی ہوں۔ یار سوچو تو صحیح، کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو تو وہ کتنا کو قریب ہوتا ہے، کتنا کو تمہارے پاس بیٹھتا ہے؟ کوئی 24 گھنٹے تو نہیں ہو سکتا نا، 8 گھنٹے ہوگا، 4 گھنٹے ہوگا، 2 گھنٹے ہوگا۔ یار جس رب نے پیدا کیا، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، یار پہلے بھی ہے، بعد میں بھی ہے، درمیان میں، ساری صفات اسی کی ہیں۔ تو وہ جب انسان کے ساتھ محبت کر رہا ہے، کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی فرما دیجئے میرے بندے اگر میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دیجئے میں قریب ہی ہوں۔
میں نے کیا بولا؟ دنیا کے اندر جس کے ساتھ محبت ہے تو وہ کتنی دیر پاس رہے گا جی؟ 2 گھنٹے ہوگا، 4 گھنٹے ہوگا، اس کے بعد رابطہ ختم، اس کے بعد تعلق ختم۔ تم اپنے رستے پہ چل رہے ہو، وہ اپنے رستے پہ چل رہے، کیا کہنا نا، راہ پہچانے تھے واہ پہچانے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے کہ جس خالق کے ساتھ جس نے پیدا کیا اس نے کیا کہا، فَإِنِّي قریب، میرے بندوں سے کہہ دو۔ یار اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، ابھی تک بھی اس نے کہا میرے بندے، میرے بندوں سے کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں تو قریب ہوں۔ پھر آگے کیا فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ مجھ سے کیا کریں، دعا مانگیں، تو میں ان کی پکار کو کیا کرنے والا ہوں، سننے والا ہوں۔ دنیا کے اندر تم جس کے ساتھ تعلق ہو کتنی دفعہ اس سے مانگ لو گے یار؟ 20 دفعہ مانگ لو، 30 دفعہ مانگ لو گے، کتنی دفعہ سوال کر لو گے؟ ایک وقت آئے گا وہ تمہارا نمبر ہی بلاک کر دے گا، وہ تمہارے کے ساتھ اپنا رابطہ ہی کٹ کر دے گا۔ کیوں؟ یار اس کی تو عادت ہی ہوگی ہے، جب بھی میرے پاس آتا ہے یہی سوال کرتا ہے، جب بھی میرے پاس آتا ہے یہی کہتا ہے کہ میری یہ ٹینشن ہے، میری یہ پریشانی ہے۔ یار دیکھو تو صحیح، اتنی عمر ہو گئی، کبھی اس کی طرف سے کوئی اعلان آیا میرے بندے تو میرے پاس نہیں آیا، تیرا میرا رابطہ ختم؟ ہاں کہ دن میں آ میں حاضر، تو راتوں میں اٹھ کے مانگ میں حاضر، جس وقت جائے گا فإنی قریب، تو مجھے قریب ہی پائے گا۔ رات کی تنہائی میں اٹھ مجھ سے مانگ، دن کے اجالے میں اٹھ مجھ سے مانگ، فإنی قریب، تو مجھے قریب پائے گا۔ مجمع کے اندر مجھے پکار، فإنی قریب، تو مجھے قریب پائے گا۔ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہو، اللہ کو پکارو، اللہ کہے گا فإنی قریب، میں تو قریب ہوں۔ پریشانی ہے نا مجھ سے مانگو، کوئی ٹینشن ہے نا مجھ سے مانگو، مجھ سے اپنے سوال کرو، مجھ سے اپنی تمنا کی اپنی باتیں منواؤ۔ یار ہم نے اپنی شان کے مطابق مانگا، اتنی عمر ہوگی، اس نے اپنی شان کے مطابق ہمیں نوازا۔ یہ اس کا کرم نہیں تو اور کیا ہے، جو اس کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ آج ہماری سانس جو چل رہی ہے اس کا فضل نہیں تو کیا ہے۔ آج ہمارے پاس جو اللہ نے ہمارے اوپر جو کرم کیا ہے ان کی طرف تو ذرا توجہ تو کریں، ذرا غور تو کریں۔ کہ دنیا کی ڈگری لے لی کہ کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ دنیا کا مال اکٹھا کیا ہم کامیاب ہو گئے؟ اچھی سے اچھی فیسلٹی مل گئی ہم کامیاب ہو گئے؟ قرآن نے کہا کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے کی زندگی تھی۔ جب تھوڑی سی پریشانی دور ہوئی دنیا کے اندر، تم پھر مشغول ہو گئے دنیا کی کھیل کود کے اندر۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم جو ہے کل قیامت والے دن اللہ جل شانہ سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کے اندر داخل کریں گے وہ لوگ ہوں گے جو خوشی کے اندر اور غمی کے اندر اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم غمی میں تو اللہ کو یاد رکھتے ہی ہیں، غمی میں تو ہم بھول جاتے ہیں، اور ہماری نعوذ باللہ زبان سے ایسے جملے ادا کرتے ہیں کہ سارے غم ساڈے ایسے ہی سن، ساڑیاں پریشانیاں ساڈے ایسے ہی سن، اسی تے اگے ہی ماڑے سن، ساڈے کو تو اگے کھ نہیں سی ہے، تے اسی ہون اے پریشانی بھی کتوں جھیلاں گے؟ اور یار یہ جس پریشانی جو اللہ جل شانہ کی طرف سے آ رہی ہے، قرآن نے کہا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ذرا غور تو کیجئے، اس نے مشقت کا بتا دیا، اے انسان تیرے اوپر مشقت آئے گی، تیرے اوپر پریشانیاں آئیں گی، ہم تمہارا امتحان لیں گے دنیا کے اوپر، اگر تو نے اس کو برداشت کیا دنیا کے اوپر بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا اور آخرت کے اوپر بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی کثرت کرتے تھے، یا اللہ اس ہماری دنیا بھی اچھے کر دینا، یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دینا، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارا آخرت کے اندر جو ہمارا انجام وہ بھی اچھا کر فرما دیجیے۔ یار جتنا وہ رحیم اور کریم ذات ہے تو اس کی طرف آنے میں دیر کیوں ہے؟ آج ہم بیمار ہو جائیں سب سے پہلے ہم کیا ڈھونڈتے ہیں؟ کال کرتے ہیں اپنے دوست کو، یار جو گجرا والا میں نے لاہور کے اندر پورے پاکستان کے اندر اچھے سے اچھا جو اسپیشلسٹ ہے اس بیماری کا ہمیں بتا دو،
اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہو، ہمیں بتا دو، ہم اس کے پاس جانا چاہتے ہیں۔ جائیں، اس سے پہلے 2 کام کر لیں۔ اللہ کے حضور وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیں، دعا کریں اللہ سے، اللہ میرے اوپر یہ پریشانی آئی، میرے گھر والوں کے اوپر یہ پریشانی آئی، یہ مصیبت آئی، اللہ جی آپ ہی دور کرنے والے ہیں۔ پھر یہ ساتھ یہ کہ الفاظ یہ بولیں، اللہ جی آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو جانتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہم کس کے پاس جائیں، کس کے پاس اپنی تمناؤں کو، اپنی حاجات کو پیش کریں؟ دنیا والوں کے ساتھ جا کے، دنیا والوں کے سامنے جا کے سوال کریں؟ ارے دنیا والے دے کے پھر جتلاتے ہیں، اور رب دے کے خوش ہوتا ہے۔ یار کیوں آنے میں دیر کر رہے ہو؟ کیوں پریشانیاں، خود ہم نے پریشانیاں جو پیدا کی ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ کیا 8 دن کے بعد آ کے اللہ سے مانگنا ہے؟ روزانہ مانگو یار، 24 گھنٹے اس کا دربار کھلا ہوا ہے۔ یار دنیا کے بادشاہوں کا دربار ایک وقت میں بند ہو جاتا ہے، اس مالک کا دربار جس نے پیدا کیا ہے اس کا دربار کھلا ہوا ہے۔ اعلان ہو رہا ہے فَإِنِّي قریب، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے میں قریب ہوں۔ یار میں ان کی دعاؤں کو سننے والا ہوں، میں قبول کرنے والا ہوں ان کی دعاؤں کو، میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہوں۔ کیا ہو گیا اگر بل زیادہ آ گیا تو؟ آئے اللہ کی طرف، رجوع کیا اللہ کی طرف، اللہ سے مانگا، اللہ کہاں سے انتظام فرما دیں گے؟ تمہارے سوچ بھی نہیں ہوگی اگر تم اللہ سے مانگو گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گھر میں کوئی پریشانی آتی کس سے مانگتے تھے؟ اللہ سے مانگتے تھے۔ نمک میں نہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز نہیں تو کس سے مانگ رہے ہیں جی؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس کوئی چیز نہیں، اس کا ہم سوال کرنے کے لیے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، اس کے پاس کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں اس کے ساتھ اپنی ضروریات کو اس کے سامنے پیش کر رہے؟ کیوں؟ ہمارا آنے میں دیر ہوگی، اس کے نوازنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ آج تہیا کر کے جائیں، جتنی پریشانی ٹینشنیں ہوں گی، لیکن اس کا دربار کبھی نہ چھوڑے، مانگنا کبھی نہ چھوڑے۔ رستے میں جا رہے ہیں، رات کو نیند سے اٹھ کے اللہ جی آپ ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ صبح کئی معاملات ایسے ہیں، کئیوں کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، صبح چیک کی بھی ڈیٹ ہے، اللہ جی آپ انتظام فرما دیجیے۔ اتنی عمر ہو گئی آپ نے پردہ پوشی فرمائی تھی، اللہ جی کبھی آج تک دروازے پر کسی نے یہ نہیں کہا کہ باہر نکلو پیسے دو، اللہ جی آپ نے بڑا کرم کیا، اللہ جی آگے بھی تو کرم فرما دیجیے۔ فَإِنِّي قریب، اللہ جی آپ نے خود کہا میں قریب ہوں، اللہ جی آپ نے تو کہا میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں، اللہ جی آپ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دیجیے، اللہ جی آپ ہماری تکلیفوں کو دور کر دیجیے، اللہ جی آپ ہماری بیماریوں کو دور کر دیجیے۔ جب انسان اس طریقے کے ساتھ اللہ جل شانہ کی طرف آئے گا تو اللہ جل شانہ ضرور نوازیں گے، اللہ ضرور نوازیں گے۔ اور پھر کہا کہ جب کسی کے ساتھ کوئی معاملات کر دو اس کا اجر اللہ سے لینا ہے۔ دیکھو نا، ایک آدمی آ کے آپ سے سوال کرتا ہے، ادھر سے چلا ایک دکان پہ جا کے سوال کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ بھائی میری یہ ضرورت ہے۔ ہر دکاندار اپنی جیب کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کر رہا ہے۔ ایک آدمی صرف آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ فلاں میرا یہ کام ہے، میں کسی کے پاس نہیں گیا، سفید پوش ہوں، آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ میری یہ ضرورت پوری کر دیں۔ یار دیکھو رب کتنا بڑا رب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں پہ جس کی بادشاہت ہے اس کے پاس آ کر کیوں نہ ہم کہیں، اپنی حاجات کو کیوں نہ پیش کریں، اپنی ضروریات کو کیوں پیش نہ کریں؟ یار یہ ہمارے سبق، ہمیں دین اور اسلام نے بتایا ہوا سبق ہے، آج ہم نے اس سبق کو بھول گئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سبق مجھے اور آپ کو یاد ہو جائے۔ ہمیں کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس ہمیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ اٹھیں گے انتظام وہ کرے گا، ہاتھ اٹھنے کی دیر ہے، انشاءاللہ رستے وہ بنائے گا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ہم رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یار اس سے مانگے تو صحیح، کیوں مانگنے میں دیر کر رہے ہو؟ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے کیوں اس کے پاس آنے میں دیر کر رہے ہو؟ اعلان ہو جائے ابھی فلاں کے بادشاہ کے پاس دربار میں پہنچنا ہے، سب اس کے دربار میں چلے جائیں گے۔ ایک وقت ہوگا 9 بجے کے بعد کسی کو انٹری نہیں ہے،
یار دیکھو جس کا دربار 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے، اس کے دربار میں ہم کیوں نہیں آ رہے؟ ہر بندے کے پاس جا کر اپنے سوال پیش کرتے ہیں، اور رب کے دربار میں بھی آ کے اپنا سوال پیش کرو نا، اپنی ضروریات پیش کرو نا اس کے سامنے۔ اللہ جی آپ جانتے ہیں بڑے پریشان کن حالات ہیں، پریشانیاں، اتنی ٹینشنیں، اللہ جی آپ دور کرنے والے ہیں۔ آپ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ تو انشاءاللہ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، جب انسان اللہ سے مانگے گا اس نیت سے، میرا رب نوازے گا، میرا رب وہاں سے رستے نکالے گا جہاں سے میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اس جمعے کے اندر تہیہ کر کے اٹھیں کہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ بھائی 11 لاکھ کا بھی حج ہو گیا، 12 لاکھ کا بھی حج تھا، اللہ نے کیسا انتظام کیا؟ لوگ حج پہ گئے کہ نہیں گئے؟ آ کے اپنے کاروبار کے اندر بھی مشغول ہو گئے۔ کس نے انتظام کیا؟ اس رب نے انتظام کیا۔ پھر بھی ابھی میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہو، پھر ہمیں اللہ کی طرف آنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا پھر اعلان ہو جائے فلاں نہیں رہا، ہمیں یہ موقع نہ ملے اللہ کی طرف آنے کے، اللہ کی طرف آنے میں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی اگر میرے بندے یار اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی لگا تھا میرے بندے، کسی کی نافرمانی کر دو ابھی کہتا جا تیرا میرا تعلق ختم ہے، اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی لگا میرے بندے سے کہہ دو۔ اگر پوچھے کہاں ہے؟ فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں کیا ہوں؟ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، وہ مجھ سے پکارے تو صحیح، مجھ سے مانگے تو صحیح۔ یار ہم نے مانگنا بھی نہیں ہے تو پھر دوسروں کے سامنے یہ پریشانی بھی ظاہر کرنی ہے، پھر دنیا والوں سے مانگو گے تو ذلیل ہو کے رہ جاؤ گے، اس رب سے مانگو گے تو انشاءاللہ رب نوازے گا بھی، اور ایسی جگہ سے رستے پیدا کر دے گا جہاں سے میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے مانگنے کا طریقہ کس سے سیکھا؟ میں نے اپنی گھر والی سے مانگنے کا طریقہ سیکھا۔ آخری بات ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے گھر والی سے کیا سیکھا؟ مانگنے کا طریقہ سیکھ لی۔ کہتے ہیں کوئی ضرورت پیش آ گئی گھر والی کے پاس گھر جاتا تو وہ مجھے سوال کرتی۔ ایک دفعہ اس نے سوال کیا، چند دن کے بعد پھر اس نے سوال کیا، پھر تھوڑے دن گزرے پھر اس نے میرے ساتھ سوال کیا کہ یہ ضرورت ہے، کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے پھر ایک وقت آیا، میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا کہ تم کیا روزانہ سوال کرتی ہے؟ وہ خاموش ہو گئی، برداشت کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی آپ ہی تو میرے خامد ہے نا، میں نے تو سوال تو آپ ہی سے کرنا ہے نا، میں کس کے سامنے جاؤں، کس سے اپنی ضروریات پوری کرواؤں؟ کہتے ہیں یہ بات اس کی کہنی تھی میں بزرگ کہتے ہیں میرے دل کے اوپر ایسے لگی، فوراً اللہ کے دربار میں کہ اللہ جی آپ ضرورتوں کو پورے کرنے والے ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں۔ کہتے ہیں عادت بن گئی کہ جب بھی اس کے دربار میں کہ اللہ جی آپ ہماری ضرورتوں کو پورے کرنے والے آپ ہیں۔ انسان کیا ہے؟ انسان کمزور ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان بالکل کمزور ہے، لیکن رب کی ذات جب اللہ سے ہم مانگیں گے، کیسے مانگیں گے؟ اللہ جی آپ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ جی آپ جانتے ہیں ہمارے معاملات کن کن کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں۔ آج تک کسی بندے نے یہ نہیں کہا فلاں نے کہ آگے آپ نے ہمارے یہ ادا کرنا ہے۔ اللہ جی ابھی تک کسی نے نہیں بولا۔ جتنی زندگی باقی ہے اللہ جی آگے بھی پردہ پوشی فرمانا، ضروریات کو آپ اپنے غیبانہ آپ ہماری ضروریات کو پورا کر دیجئے۔ سارے خزانوں کے مالک کون ہیں؟ آپ ہیں۔ آپ ہمارے رازق بھی ہیں، آپ ہمارے مالک بھی ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان و زمین کا مالک کون؟ اللہ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگ لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ ہمارے آنے میں دیر ہوگی، اس کے نوازنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ جتنی مرضی پریشانی ہو، ٹینشنیں ہوں، انشاءاللہ جب ہم اللہ کے حضور آ کر پیش ہوں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ جی آپ ہماری ضروریات کو پورا کر دیں، وہ رب وہاں سے رستے نکالے گا جہاں سے میری اور آپ کی سوچ بھی نہ ہوگی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ جو کچھ کہا گیا اس پر مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے۔ سنتے ہیں، ادا فرما۔